پارہ 24 سورۃ زمر آیت 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہیں۔ کیا جہنم میں ایسے متکبروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ آواز کم ہے تھوڑی، اس کو زیادہ کریں۔ اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے اللہ ان کو نجات دے کر ان کی مراد کو پہنچا دے گا، انہیں کوئی تکلیف چھوئے گی بھی نہیں اور نہ انہیں کسی بات کا غم ہوگا۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا رکھوالا ہے۔ سارے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے وہی گھاٹے میں رہنے والے لوگ ہیں۔ یہ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کون لوگ جہنم میں جائیں گے اور کون لوگ جنت میں جائیں گے۔ جہنم میں جانے والوں کا بتایا کہ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ان کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم میں ایسے متکبروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ حالانکہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں، تو کہنا یہ چاہیے تھا بظاہر کہ کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا جہنم میں ایسے متکبروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ کافر کی جگہ پر اللہ نے متکبر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مفسرین اس جگہ پر یہ نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ تکبر ہی وہ بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کفر میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ جو کافر جہنم میں جائیں گے ان کے جہنم میں جانے کا جو بنیادی اور اصلی سبب ہے وہ ان کا تکبر ہے۔ تکبر کی وجہ سے انسان ہلاک ہوتا ہے اور ہلاکتوں کے گڑھوں میں گرتا ہے، اور عاجزی کی وجہ سے انسان کامیاب ہوتا ہے اور کامیابی کی منزلوں کو پاتا ہے۔ اسی لیے یہاں یہ نہیں کہا کہ جہنم ان کافروں کا ٹھکانہ ہے، حالانکہ پیچھے کافروں کا تذکرہ ہے، اس کے بجائے یوں کہا جہنم ایسے متکبروں کا ٹھکانہ ہے۔ کفر کا سبب بھی تکبر ہے، یعنی تکبر گویا کہ کفر کی بھی ماں ہے۔ جب کسی کو دین کی بات بتائی جائے اور اس کی سمجھ میں آ جائے پھر بھی وہ نہ مانے، یہ تکبر ہے۔ آواز ابھی بھی کم لگ رہی ہے، ٹھیک ہے تھوڑی سی اور کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے جب تکبر کی مذمت فرمائی کہ تکبر نہ ہو، دل میں عاجزی ہو، تکبر کی مذمت فرمائی، اس پر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یحب احدنا ان یکون نعلہ جمیلا وثوبہ احسن، ہمارا تو دل چاہتا ہے کہ ہمارے کپڑے جوتے خوبصورت ہوں، اچھے لگیں سب کو، ہمارا دل چاہتا ہے یہ کہ میں جو پہنوں کپڑے تو اچھے لگیں، جوتے میرے اچھے لگیں، یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود جمال والا ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔
اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آدمی وسعت کے باوجود میلا کچیلا رہے، گندا رہے۔ اگر اس کا غربت ہے، اس کا کام کاج ہی ایسا ہے تو علیحدہ بات ہے، لیکن ایک آدمی صاف ستھرا رہ سکتا ہے، وہ پھر یہ سمجھے کہ جی تقوی ہی صاف ستھرا نہ رہنے میں، یہ نادانی ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو کوئی تکبر نہیں ہے۔ تو پھر صحابہ کا پوچھنا کہ یا رسول اللہ پھر تکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بطر الحق و غمط الناس، تکبر یہ ہے کہ آپ حق بات آپ کے سامنے آ جائے، صحیح بات، آپ پھر بھی اکڑ جائیں، پھر بھی غلط بات پہ اڑ جائیں، نہ مانیں۔ آپ نے فرمایا یہ تکبر ہے۔ وغمط الناس، اور لوگوں کو آپ ہلکا جانیں، اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھیں، لوگوں کو حقیر جانیں، گھٹیا جانیں، اپنے آپ کو ان سے بڑا سمجھیں، یہ تکبر ہے۔ تو لوگ حق بات سمجھ آنے کے بعد نہ ماننا یہ تکبر ہے۔ یہ صرف دین میں نہیں، بنیادی طور پر تو دین میں ہے کہ دین کی بات صحیح سمجھ آ گئی، اب اس کو ماننے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ ہمت کر کے مان لے، لیکن اگر مانتا ہے تو ناک نیچی ہوتی ہے، وہ نہیں مانتا اس کو، یہ بھی تکبر ہے۔ کسی معاملے میں اللہ کے نبی کے فرامین جامع ہوتے ہیں، یعنی آپ کے ایک ایک لفظ میں سمندر سمویا ہوتا ہے، آپ ایک لفظ بولتے ہیں اس میں کئی ساری باتیں سمجھا دیتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں جامع۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ دین کی بات سمجھ آنے کے بعد اڑ جانا، اکڑ کر لینا، نہیں، آپ ہمیں بطر الحق، حق بات سمجھ آنے کے بعد اڑ جانا۔ کسی معاملے میں حق بات ہے، آپ دونوں کا آپس میں کسی بات میں مقابلہ ہوں گے، وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسے ہے، آپ کہتے ہیں ایسے ہے، اب اس میں بات چلنا شروع ہوگی، تھوڑی دیر میں پتہ چل گیا کہ آپ کو یار یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب اگر آپ نہیں مان رہے اس کو، اب آپ سمجھ آ گئی کہ ویسے بات اسی کی ٹھیک ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ تکبر ہے۔ آج ہم آ رہے تھے تو ایک ساتھی نے کہا کہ گاڑی جو ہے نا جب فل جا رہی ہو تو اس وقت اس کا پٹرول زیادہ لگ رہا ہوتا ہے، تو میں نے اس سے کہا نہیں، جب گاڑی چوتھے گیئر میں چلی جاتی ہے، فل چل رہی ہے، تو پھر اس کا پٹرول زیادہ نہیں لگتا۔ اچھا جی ہمارا اختلاف ہو گیا، ہم نے کہا جی کسی اور سے پوچھتے ہیں۔ پھر ہم نے ایک ماہر سے پوچھا، اس نے کہا کہ گاڑی جب تیز چل رہی ہو موٹر وے پر 80 کی سپیڈ میں ہو تو پیٹرول کم خرچ ہوتا ہے، اگر یہ 120 پہ چلی جائے اور ساتھ جو ہے نا اس کا اے سی بھی چل رہا تو اب اس کا پیٹرول زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ تو وہ میرے خلاف چلی گئی بات، میں اس کو کہہ رہا تھا کہ نہیں، مجھے پھر یہ بات اس وقت بھی یاد ہے، میں نے کہا اب نہ ماننا تکبر ہے، اب اس کو ہیل حجت کرنا نہیں، کیونکہ میں نے بھی کسی سے سنا ہوا تھا کہ گاڑی جتنا فل چلتی ہے اتنا پیٹرول کم خرچ ہوتا ہے، لیکن جس سے ہم نے پوچھا وہ ماہر آدمی تھا، تو مجھے اس وقت بھی یہ بات یاد ہے، میں نے کہا اب نہ ماننا اور کٹ حجت ہی کرنا یہ تکبر ہے۔ میں نے اسے کہا جی بالکل آپ کی بات ٹھیک، آپ صحیح کہہ رہے تھے، یہ مجھے اچانک یاد آ گئی۔ تو اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں، فرمایا بطر الحق، حق اور صحیح بات آپ کی سمجھ میں آ گئی، آپ پھر نہیں مان رہے، یہ آپ کا تکبر ہے۔ گھریلو معاملات میں ایسے ہو جاتا ہے، کسی بات پر اڑ گئے، دوسرے نے بات آپ کو سمجھا گئی، آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ ویسے کہہ ٹھیک رہا ہے، اس میں میں ٹھیک نہیں ہوں، آپ فوراً نیچے لگ جائیں، مانے جی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا، کیا ہو گیا، ناک نیچی ہو گئی، لیکن تکبر سے تو بچ گئے۔ حتیٰ کہ بچے اور اولاد کے ساتھ، آپ کے بچے، آپ کی بیوی نے آپ کو کہا یہ تو اس طرح ٹھیک نہیں کر رہے آپ، یا یہ تو آپ نے اس طرح ٹھیک نہیں کیا، یہ نہیں کہنا چاہیے یہ کون ہوتے ہیں مجھے سیدھا کہنے والے۔ اگر اس نے آپ کو صحیح بات کہی ہے، آپ اس کو مان جائیں، جی ٹھیک ہے آئندہ ایسے نہیں کروں گا۔ ہمارے ہاں تو اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ آدمی بیوی کے آگے نیچے لگ جائے، کسی بات میں بیوی سے اختلاف ہو جائے، پھر بیوی سمجھائے آدمی کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے جی غلطی ہو گئی، بیوی کو کیسے کہیں کہ غلطی ہو گئی؟ میرے عزیز بھائیوں، کوئی بھی ہمیں صحیح بات ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی ہمیں سمجھائے یہ بات کہ بابا یہ تو آپ نے ٹھیک نہیں کیا، اور آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس نے ٹھیک کہا ہے، اسی وقت مان لیں جی ٹھیک ہے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں آئندہ ایسے نہیں کروں گا، یہ عاجزی۔ تو اللہ نے فرمایا الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم میں تکبر والوں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ صحابہ میں تکبر نہیں تھا، بالکل ایسے دھلے ہوئے،
میں نہیں کہتے جس کو، میں ان کے اندر سے نکلی ہوئی تھی، میں وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ اس میں نے ہمیں تباہ کیا ہے کہ میں کوئی چیز ہوں، میں کوئی چیز ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے اور اپنے دارالخلافہ میں وہاں بیت المال میں جا کر جھاڑو دے رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت ایک ہمیں جھاڑو دینے دیں، ہمیں جھاڑو دینے دیں، کہنا علی خود جھاڑو دے گا۔ آپ حضرت علی ایک دفعہ باہر آئے، سب صحابہ کا بلند مقام ہے، لیکن صحابہ میں سے سب سے زیادہ فضائل جن کی کتابوں میں منقول ہو کر آئے ہیں، جن کے فضائل کتابوں میں منقول ہو کر آئے ہیں، سب سے زیادہ حضرت علی کے ہیں۔ پہلا درجہ صدیق کا ہے، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، دوسرا عمر کا ہے، تیسرا عثمان کا ہے، چوتھا علی کا ہے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ لیکن جس کے بارے میں حدیثیں زیادہ ہم تک پہنچی ان کی شان میں، وہ حضرت علی ہے۔ اللہ نے ان کو بہت مقام دیا تھا، جن کو اللہ کے نبی یہ فرمایا کہ اما ترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی، علی کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے بالکل سامنے؟ جب اللہ کے نبی نکلے تو سامنے علی کا گھر، علی نکلے سامنے اللہ کے نبی کا گھر۔ یہ بازار میں جا رہے تھے، اپنا سودا سلف خود اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا، راستے میں کسی نے پکڑنے کی کوشش کی، کہا نا 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 نا، یہ علی خود لے جائے گا۔ ان میں صحابہ میں تو میں تھی ہی نہیں، میں کی ماں مر گئی تھی، بالکل مٹے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غلام کو ساتھ لیا، مشہور واقعہ فضائل اعمال میں، بوری لی، اس میں سامان ڈالا، اپنے کندھے پہ اٹھایا، کمر پہ لے کر جا رہے ہیں، تو راستے میں غلام نے کہا امیر المومنین مجھے دے دیں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو کیا فرمانے لگے، قیامت میں بھی عمر کا بوجھ تو اٹھائے۔ میں آپ کو عجب بات بتاؤں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جب آخری وقت آیا تو حضرت اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھیجا امیر المومنین نے حضرت عائشہ کے پاس، مشہور بات ہے یہ تو، کا پوچھ کر آؤ کہ عمر اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ سونا چاہتا ہے، اجازت ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن میں عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں۔ انہوں نے آ کر بتا دیا اور کہا کہ ابا جان ابشر، خوشخبری مبارک ہو، اجازت مل گئی۔ تو انہوں نے فرمایا بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے میری میت لے جانا، پھر حضرت عائشہ کے کمرے کے باہر رکھ دینا، دوبارہ پوچھنا کہ اجازت ہے، ممکن ہے اب امیر المومنین ہونے کی وجہ سے اجازت دیتی ہوں۔ جو میں آپ کو عجب بات بتا رہا تھا وہ یہ ہے، جب حضرت عمر کا آخری وقت آیا تو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کی گود میں سر رکھا ہوا تھا۔ تو جب آخر وقت آیا تو حضرت عمر نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ بیٹا میرے سر کو نیچے زمین پہ رکھ دے۔ تو انہوں نے کیا کیا، باپ کی بات بھی ماننی تھی، دل بھی نہیں مان رہا تھا، گود میں سر رکھا ہوا تھا تو سر مبارک اٹھا کر یہاں پنڈلی پہ رکھ دیا۔ تو حضرت عمر نے ایسے زور سے اوپر دیکھا، کہا وائحک عبداللہ تجھے کہا نہیں؟ تو انہوں نے پھر پنڈلی پیچھے ہٹائی اور حضرت عمر کا سر مبارک زمین پہ رکھ دیا۔ حضرت عمر اپنا چہرہ مبارک زمین کے اوپر ایسے مل رہے تھے، ایسے 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 مل رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے، ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، عمر تو برباد ہو گیا اگر تیری بخشش نہ ہو۔ پھر کہیں ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، عمر اگر تیرے رب نے تجھے نہ بخشا تو برباد ہو جائے۔ کتنی عاجزی کہ زمین پہ عمر، اللہ اکبر، عمر کا چہرہ زمین پہ رول رہا ہے، حالانکہ یہ وہ ہستی ہے، ان کے انتقال کا وقت آیا تو صحابی ہے، تو خوشخبریاں پریشانی کے عالم میں تھے، تو کہنے لگے اب کیوں حضرت علی ہے کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میں علی نے کئی دفعہ اللہ کے نبی کو سنا ہے، آپ فرماتے تھے خرجت انا و ابو بکر و عمر،
दखलतु अना व अबू बकर व उमर, अतईतु अना व अबू बकर व उमर। उमर, हमने ये कितनी दफ़ा अल्लाह के नबी से सुना था, आप कभी गुफ्तगू में कहते थे एक दफ़ा मैं और अबू बकर और उमर हम बाहर निकले, फिर आप कभी कहते थे एक दफ़ा मैं अबू बकर और उमर हम बाहर अंदर आए, फिर कभी आप कहते थे मैं अबू बकर और उमर बाहर गए किसी काम के लिए। हर जगह अल्लाह के नबी अपने साथ अबू बकर उमर साथ जोड़ते थे। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? फिर एक दफ़ा अल्लाह के नबी आए मस्जिद नबी में, हज़रत अबू बकर आपके दाएं तरफ थे, हज़रत उमर आपके बाएं तरफ थे। आपने दोनों का हाथ पकड़ कर कहा, हाकज़ा नुबअसु यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन हम ऐसे ही उठेंगे। मैं उठूँगा, मेरे दाएं तरफ अबू बकर और बाएं तरफ उमर होंगे। मेरे अज़ीज़ भाइयों, इतना बड़ा मकाम है और सर ज़मीन पे डाला हुआ है और मल रहा है। वो अपने वो कुछ नहीं समझते थे, कुछ नहीं समझते थे। हज़रत अबू बकर एक दफ़ा कहने लगे, अगर मेरा रब मुझे बख्श दे, सिर्फ जज़ा सज़ा कुछ भी ना हो, सिर्फ बख्श दे, यही भी काफ़ी है। या यही जुमला उमर ने कहा, अगर मेरा रब सिर्फ मुझे बख्श दे, मुझे जज़ा ना दे, कोई बस गुनाहों पर सज़ा ना दे, मुझे ये काफ़ी है। हम तो 2 नमाज़ें पढ़कर जन्नत का टिकट लिए फिरते हैं और सारी दुनिया को जहन्नमी समझते हैं और अपने आप को जन्नती समझते हैं। मैं तो हूँ ही नेक आदमी ना। यही तेरे बुरे होने की अलामत है। जो आदमी अपने आप को नेक समझता है और लोगों को गुनाहगार समझता है, ये मुतकब्बिर है, ये बुरा इंसान है। हदीस में है, बिहस्बि इम्रिइन मिन शर्रि अन यहक़िर अख़ाहुल मुस्लिम। आदमी के बुरा होने के लिए नहीं, आपने फरमाया आदमी के बदतरीन होने के लिए इतनी बात काफ़ी है कि वो दिल में दूसरे मुसलमान को हल्का समझे, ये तो ऐसे ही है, मैं हूँ। फरमाया ये बदतरीन इंसान जो अपने दिल में अपने आप को कुछ चीज़ समझता है, ये बुरा इंसान है। बाकी इसकी मर्जी है, अपने अंदर खाते में जुनैद बगदादी फिर बना फिरे, इसको किसने रोका? ये तो फिर आसन कब्रां ते पोसन खबरां, आएगी कब्र फिर लगेगा पता कौन नेक था कौन नहीं था। जो नेक होते हैं उनके तौर अतवार ऐसे नहीं होते, वो अपनी ज़ात में मिट चुके होते हैं। वो अपने आप को देखो, हज़रत हंज़ला क्या कह रहे हैं, नाफ़का हंज़ला, नाफ़का हंज़ला। इन सहाबा में मैं नहीं थी, मैं कोई चीज़ हूँ। नारे मारते आ रहे हैं, यानी परेशान होकर, है हंज़ला तो मुनाफिक हो गया, हंज़ला मुनाफिक हो गया। सिद्दीक़ अकबर ने कहा क्या हुआ? कहने लगे अल्लाह के नबी के पास होते हैं तो जन्नत जहन्नम आंखों के सामने दिखाई देने लग जाती है, घर बीवी बच्चों के पास जाते हैं तो वो बात तो नहीं रहती। यही तो मुनाफिकत है कि सामने कुछ और है, नबी अलैहिस्सलाम के घर में जाकर कुछ और है। इसी को तो मुनाफिक कहते हैं कि ऊपर से कुछ और हो, पीछे जाकर कोई और हो। अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा ये तो मेरे साथ भी होता है। अब जो है अच्छा अंदर का, वो समझ रहे अपने आप को मुनाफिक, और हम हैं अंदर से बुरे, हम अपने आप को समझ रहे हैं नेक साले मोमिन। मेरे अजीज़ भाइयों, तज़किया नफ्स भी ज़रूरी है। अपने आप को कुछ ना समझना, अपने आप को कुछ ना समझना, गुनाहगार समझना, मुजरिम समझना, मिट जाना अपनी ज़ात में। कभी ना समझना इसने मेरी बेइज्जती कर दी, मुझे पहचाना नहीं इसने, पता नहीं हम कौन होते हैं। अरे तू कौन होता है? नापाक कतरे से मैं पैदा हूँ। हर इंसान नापाक कतरे से पैदा हुए, नापाक जगहों से, शर्मगाहों से हम बाहर निकले। हमारे ऊपर अलैश गंदगियाँ लगी हुई थी शर्मगाहों की, और हमारे इस वक्त पेट में गंदगी है, हमारे हर सुराख से गंदगी निकलती है। हमें कुछ दिनों बाद मट्टी के गड्ढे में डाल देंगे और ऊपर मट्टी मनू डाल देंगे, भूल के ऐसे आ जाएंगे जैसे हम दुनिया में आए ही न थे। आज से 100 साल बाद ये चेहरे यहाँ नहीं होंगे, आज से 100 साल बाद ये चेहरे यहाँ नहीं होंगे, यहाँ कोई और चेहरे होंगे। क्या है इसे? उसको भी तकब्बुर सजता है जिसने मर जाना, जिसने मट्टी के गड्ढे में चले जाना, उसको भी तकब्बुर सजता है।
عارضی دنیا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ فرماتا ہے الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم تکبر والوں کا ٹھکانہ نہیں؟ تو میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا جی، میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی اوقات نہیں ہے، میں کوئی چیز نہیں ہوں، بس میں کیا ہوں؟ اللہ نے میرے اوپر ستاری کی چادر ڈالی ہوئی ہے۔ میں ہوں تو اندر کھاتے برا آدمی، لیکن الحمدللہ الذی اظہر علی الجمیل وستر علی القبیح، اللہ نے ہمارے اوپر نیکیاں ظاہر کی ہوئی ہیں اور برائیوں کو چھپا رکھا ہے۔ ستاری کی چادر ہے اللہ نے میرے اوپر ڈالی ہے، ہم سب پر ڈال رکھی ہے۔ ہمارے اندر کیا کچھ ہے بس وہ اللہ جانتا ہے، اللہ نے ہمیں چھپا رکھا ہے۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں، میرے سمیت ہم یہ چاہتے ہیں کہ میری جتنی زندگی ہے اس لوگوں کو بتا دی جائے؟ میرے بالغ ہونے سے لے کر اب تک میری جتنی زندگی ہے یہ چاہے ساری دنیا کو بتا دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کون چاہتا ہے؟ کس سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ کون نہیں چاہتا کہ یار میری زندگی کی فلاں بات تو کسی کو پتہ نہ چلے؟ تو پھر تو رب ستار ہوا تو مجرم ہوا، تو چھپتا پھرتا ہے۔ ہر آدمی اپنا ذرا آپ گریبان میں ڈال کے دیکھے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میری ساری زندگی کھول کے لوگوں کے سامنے رکھ دو، کوئی ایشو ہی نہیں ہے، تو پھر وہ ستار نہیں ہے، اس نے ستاری نہیں کی ہوئی۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ میں اور آپ ایسے ہیں، اگر اللہ ستاری کی چادر اٹھا دے، جو کچھ میرا ہے کھول دے، ہمیں لوگ منہ بھی نہ لگے کدھر گئے بڑے پن اور بڑائیاں، یہ اس کی رحمت ہے اور ہم زیرو ہیں۔ تو یہی کہتے رہنا کہ اللہ تیری ستاری کی چادر ہے، میں کوئی چیز نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، بس تیری سب مہربانیاں ہیں، میری وہ باتیں بھی چھپا رکھی ہیں جو میں نہیں چاہتا لوگوں کو پتہ چلیں، تجھے پتہ ہے، بس تیری بڑی مہربانی ہے اللہ۔ یا اللہ فلانے موقع پہ مجھ سے نماز چھوٹ گئی، فلانے موقع پہ مجھ سے یوں ہو گیا، فلانے موقع مجھ سے یوں ہو گیا، اللہ تجھے پتہ ہے یا مجھے پتہ ہے، تو بڑا ستار ہے۔ ساری زندگی یہی سمجھتے رہنا کہ اس کی ستاری کی چادر ہے، باقی میں کچھ نہیں ہوں، اس کی رحمت نہ ہوئی تو جہنم میں چلا جاؤں گا۔ جیسے حضرت عمر فرماتے تھے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، عمر تو برباد ہو اگر تیرے رب نے تجھے نہ بخشا، اور منہ پہ مٹی پہ منہ مل رہے تھے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو اپنے آپ کو سمجھانا ہے، تکبر میں مبتلا نہیں ہونا۔ آگے فرمایا وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، جو لوگ تقوی اختیار کر گئے ان کو اللہ نجات دے گا۔ پار ہونے کا ذریعہ تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ ہمارے ہاں گناہ کس کو کہتے ہیں؟ جی فلاں آدمی آنکھوں سے غلط دیکھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، گانے سنتا ہے، لڑتا جھگڑتا ہے، فلاں ہے، یہ گناہ گار آدمی ہے، بولیا اس کا بظاہر شریعت کے مطابق نہیں ہے، فلانا ہے جی یہ گناہ گار ہے، اور تو صرف ایک داڑھی رکھ لی اور 5 نمازیں پڑھ لی، میں وقت کا جنید بغدادی ہوں۔ ارے گناہ کیا صرف اسی کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا۔ ارے گناہ کیا صرف اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی بد نظری کرے، آدمی گانے سنے اور ان چیزوں کا نام گناہ ہے؟ کیا وہ چیزیں گناہ نہیں ہیں جو تیرے اندر بھری پڑی ہیں تیری بظاہر نیکی والے حلیے کے باوجود؟ جیسے کسی مسلمان کو حقیر جاننا، اپنے سے ہلکا اور کمتر جاننا گناہ کبیرہ ہے۔ ریاکاری کرنا، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، گناہ کبیرہ ہے۔ اپنے آپ کو ذرا کوئی حیثیت دے دینا گناہ کبیرہ ہے۔ کسی مسلمان کی خامی کسی دوسرے کے سامنے بیان کر دینا، غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ بیوی کو، ملازم کو، کسی کو طعنہ دے دینا گناہ کبیرہ ہے۔ ارے یہ گناہ کہاں چلے گئے؟ صرف وہی گناہ گار ہے جس نے آنکھوں سے کچھ غلط دیکھ لیا ہے۔
ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے، یہ نہ سمجھے کہ میں نماز، روزہ، داڑھی، تلاوت، ٹوپی، عمرہ، تہجد تو کرتا ہوں، اور کیا چاہیے، یہی تو ہوتا ہے دین۔ کیا غیبت سے بچتا ہے؟ کیا تانا دینے سے بچتا ہے؟ کیا بے جا غصے سے بچتا ہے؟ کیا اپنے آپ کو کوئی چیز تو نہیں سمجھتا؟ کیا لوگوں کے لیے عمل تو نہیں کرتا؟ یہ گناہ نہیں ہے؟ مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی جا رہا تھا، راستے میں دریا آ گیا، بڑی نہر آ گئی، تو اس کے اوپر پل تھا، تو یہ جانے لگا تو سامنے سے کتا آ گیا۔ یہ کوئی وقت کا بزرگ آدمی تھا، غالباً شیخ سعدی تھے۔ تو اب ایک نے نیچے اترنا ہے، نیچے پانی ہے، کتا تو نیچے چھلانگ مارے تو پانی میں تیر کے نکل جاتا ہے۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ کتا ہے، یہ نیچے نکل جائے، یہ کتا جو ہوا میں پل پہ چلا جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کے دل میں ایسے الہام ڈالا جیسے گویا کتا بول رہا ہے۔ تو اس نے کہا سعدی، میرے سے زیادہ پلید تو ہے، اس لیے کہ میں تو غیر مکلف مخلوق ہوں، یعنی میں وہ مخلوق ہوں جس کا قیامت والے دن کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا کہ دل میں کیا تھا کیا نہیں تھا۔ تیرے اوپر تو حکم تھا کہ تیرے دل میں کسی کی حقارت نہ آئے، تو نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، مجھے کتا حقیر سمجھا، تو اپنی خیر منا، میری تو خیر ہے۔ تو انہوں نے نیچے چھلانگ لگا کہا اس نہر میں کپڑے گیلے ہونے، وہ کوئی اگر ایسی ہوتی کہ اس میں مر جاتے پھر تو گناہ ہوتا خودکشی کا، کپڑے گیلے ہو کے نکلنا ہے۔ انہوں نے کہا میں ہی کپڑے گیلے کر لیتا ہوں، میرے دل میں یہ آیا یہ کتا ہے، پلید ہے، اور میں صحیح کہ میں ہی پلید ہوں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں سفر میں تھا والد صاحب کے ساتھ، راستے میں قافلہ ٹھہر گیا، رات کو ہم سو گئے، رات کے آخری حصے میں اٹھ گیا، میں نے تہجد پڑھی تو بہت سارے لوگ قافلے کے سوئے ہوئے تھے، میں نو عمر لڑکا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے والد سے کہا کہ ابا جان یہ عجیب لوگ ہیں، رات کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھی، ایسے پڑھے رہے۔ تو نے کہا بیٹا اس سے بہتر تھا کہ تو بھی پڑھا ہی رہتا، اس سے بہتر تھا کہ تو بھی پڑھا ہی رہتا، تو نے نماز پڑھ کر لوگوں کو حقیر جانا، اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھا، اس سے بہتر تھا کہ تو نہ پڑھتا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پھر آدمی تہجد ہی چھوڑ دے، تہجد پڑھے، اپنے دل کی اصلاح کرے، ان کا مقصود بھی یہی تھا کہ بیٹا تہجد پڑھ لیکن یہ خرابیاں دل میں نہ لا کہ یہ برے ہیں اور میں اچھا ہوں۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، جس میں ایک گناہ یہ کہ دوسرے کو برا سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، ہلکا سمجھنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، تان و تشنیع کرنا، کسی کو تانے دینا، یہ سب گناہ ہے۔ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا کر مالی معاملات میں صاف ہونا، کمانے میں حلال حرام کا پورا خیال رکھنا، قرضوں کی ادائیگی میں ٹال مٹول نہ کرنا، قرضوں کی ادائیگی میں ٹال مٹول نہ کرنا، ہر بات میں گناہ سے بچنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور یہ ہر وقت انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی کوئی سخت بات کہہ دے گا تو اب تقویٰ یہ ہے کہ تم نے واپسی اس کو تانا نہیں دینا، کبھی کوئی غیبت کر رہا ہوگا تو دل کرے گا ایک جملہ میں بھی ساتھ بول دوں، پھر اپنے آپ کو بچانا ہے، بازار جائے گا نگاہ غلط پڑنے لگے گی پھر بچانا ہے، موبائل کی پھٹی پہ غلط نظر آنے لگے گا پھر بچانا ہے، ایسے ہی ہر وقت۔ اس لیے حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کبھی جھاڑی دار راستے میں سے گزر کر دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں کئی دفعہ ایسا ہوا، ان راہوں پر چلے ہیں جس میں جھاڑیاں بنی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کانٹے دار جھاڑیاں؟ کہا جی ہاں اس کا بھی اتفاق ہوا ہے کہ کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرے۔ فرمایا کیسے گزرتے ہو اپنے آپ کو بچانے کے لیے؟ کہا جی ایسے کپڑے سمیٹ کر کے کہیں کوئی کانٹا لگ نہ جائے۔ آپ نے فرمایا یہی تقویٰ ہے کہ دنیا کی زندگی میں چلتے ہوئے ہر طرف سے گناہ کا کانٹا آئے گا، ادھر کسی نے تانا دیا تو تانا دینے کو دل کرتا ہے بچا لیا،
ادھر کوئی عورت نظر آئی تو پھر اپنے آپ کو بچا دیا، ادھر کوئی دوسرا آدمی نظر آیا بظاہر دیندار نہیں ہے، دل میں حقارت آنے لگی، پھر بچایا، نہ بھائی نہ کوئی پتہ نہیں، یہ بخشا جائے میں نہ بخشا جاؤں، پھر اپنے دل کو صاف کیا کہ ایسے اسی کشمکش میں اپنے آپ کو بچا بچا کے موت کے دروازے پہ پہنچ جانا، یہ تقویٰ۔ تو میرے عزیز بھائیو، میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، ہر قسمی گناہوں سے، صرف ظاہری گناہ نہیں ہے، جیسے میں نے عرض کیا آنکھوں کا غلط استعمال، صرف یہی گناہ نہیں ہے، بلکہ غیبت سے بچنا، طعن و تشنیع سے بچنا، حقارت سے بچنا، تکبر سے بچنا، ریاکاری سے بچنا، عجب سے بچنا۔ عجب اپنے آپ کو اندر ہی اندر اچھا سمجھتے رہنا، تکبر اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کے ساتھ اس کا اظہار بھی کہیں کی کرنا، میں بڑا آدمی ہوں، یہ تکبر ہے، اور اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے اندر میں تو کوئی چیز ہوں، یہ عجب، دونوں ہی گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچائے، پاک صاف زندگی عطا فرمائے، تاکہ دن قیامت کے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو، میں بھی پار ہو جاؤں، آپ بھی پار ہو جائیں۔ کتنے دکھ کا مقام ہوگا کہ آپ پار ہو جائیں اور میں پھنس جاؤں، اور ایسے ہوں گے۔ اللہ مجھے معاف کر، میں بظاہر ان میں سے ہوں، لیکن اللہ اپنی رحمت سے دور کرے۔ لوگ جہنم میں ایسے ہوں گے تو ایک عالم ہوگا تو کہیں گے تم کیسے یہاں، حدیث میں آتا ہے، تو کہیں گے تم کیسے یہاں، تم تو ہمیں تقریریں کرتے تھے، بیان کرتے تھے، درس دیتے تھے، تو تم یہاں کیسے آ گئے؟ تو کیا کہے گا؟ آمرکم بالمعروف ولا آتیہ وانہاکم عن المنکر وآتیہ۔ میں بس لفظوں کا بادشاہ تھا، تقریروں کا بادشاہ تھا، بس میں تمہیں کہتا تھا، عمل نہیں کرتا تھا، اپنی اس بے عملی کی وجہ سے یہاں آیا ہوں۔ اور بعض لوگ جنت میں جائیں گے، وہ کہیں گے کسی عالم خطیب کو دیکھ کر جو جہنم میں جا رہا ہو، تیری وجہ سے ہم جنت میں، تو کیسے جہنم میں جا رہا ہے؟ کہے گا تم نے میری باتوں پہ عمل کیا، تم پار لگ گئے، میں بے عمل نکلا، میں جہنم میں گیا۔ تو میرے عزیز بھائی، اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، پھر ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ